اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ جن کی تفسیر پارٹ 2 میں لے کر حاضر ہوں۔ پہلے ہم نے سورہ جن کی تفسیر آیت 13 تک جانی تھی، اب میں سورہ جن کی تفسیر آگے بیان کرتی ہوں، جس کا ترجمہ ہے اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچے، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کے شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ تم فرماؤ میں نہیں جانتا، آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا؟ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس سب اسی کے علم میں ہے، اور اس نے یہ ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ یعنی جب جنات ایمان لے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے قبیلے والوں میں عام کر دی، لیکن جو سرکش تھے وہ ظالم بھی تھے، ایمان نہ لائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر جن بھی جہنم واصل ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنات اگر آگ سے بنے ہیں تو پھر آگ میں مبتلا کیے کیسے جائیں گے اور عذاب کس طرح ہوگا؟ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آگ کو آگ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دے یا جنات کی معیشت تبدیل کر کے انہیں عذاب دے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگ سے بنے ہیں تو وہ جہنم کا عذاب کس طرح سہیں گے، واللہ اعلم۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کا رزق وسیع تر کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفسانی خواہشات پر چلا وہ شیطان کا شکار ہوا۔ یہ بھی بتایا ہے کہ رزق دے کر آزمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں، پھر ناشکرے بندے بن جاتے ہیں۔ اور اگر انسان قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے منہ پھیرے تو عذاب کا شکار ہوگا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان کو ورغلائے اور انسان اس کے بہکائے میں آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس شیطان سے بچیں اور مسجدوں کو بساؤ، نماز قائم کرو اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنے مذاہب میں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر شرک کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ شرک اور بت پرستی ہر جگہ جرم ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرماتا، اور قیامت کے دن کفار کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ساتھی، یعنی وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ قیامت کب برپا ہوگی، جو کہ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو ہر انسان، چرند پرند، جن، تمام مخلوقات جمع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بے قرار رہتی۔ قرآن پڑھنے سے جو برکت ہوتی ہے یہ تمام انسانوں کو علم ہے کہ قرآن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اپنی زندگی کا جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ ہم 3 بہنیں اپنی خالہ کے گھر شادی میں شرکت کے لیے گئیں۔ امی کی طبیعت خراب تھی تو امی نہیں گئیں، ابو شادی بیاہ میں زیادہ نہیں جاتے تھے، لہٰذا خالہ ہمیں اپنے ساتھ
لے کر گئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر ہماری دوسری خالہ بھی رہتی تھیں۔ شادی کی تقریب تھی اور ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ میں اور میری بہنیں کہنے لگیں کہ چلو دوسری خالہ کے گھر چلتے ہیں، کیونکہ خالہ کے گھر رش بھی بہت تھا، شادی کا ہنگامہ تھا، اس وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پہلے باہر ٹینٹ لگا کر شادی بیاہ کیا جاتا تھا، اس وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی سونے میں بھی، اور میری بہنیں باہر نکل آئیں۔ میں اور میری بہنیں باہر نکل آئے بنا بتائے خالہ کو۔ اچھا، راستہ بڑا سنسان تھا، 4-5 گلیاں چھوڑ کر خالہ کا گھر تھا۔ ہم تینوں بہنیں اکیلے تھے، نکل تو آئے، ڈر بھی رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے گئے تھے، اچھا سامنے ایک میدان بھی تھا، اس میدان سے گزرتے تو خالہ کا گھر قریب تھا، لیکن اگر ہم گلیوں سے جاتے تو بڑا راستہ تھا۔ ہم بہنوں نے کہا کہ چلو میدان کی طرف سے چلتے ہیں۔ یقین مانے ابھی ہم میدان کے اندر قدم ہی رکھ پائے تھے کہ ہمیں جنہوں نے سگنل دے دیا کہ آگے مت آنا، آگے خطرہ ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر ہیں، آگے مت بڑھو۔ اور کس طرح نظر آئے کہ جلتی ہوئی اڑن تشتریاں تھیں، 4-5 چھوٹی چھوٹی، جو دائرے بنا کر گھوم رہی تھیں۔ ہم بہنوں کے ہوش اڑ گئے، میں بھی کافی ڈر گئی، کیونکہ یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اس طرح سے جلتی بجھتی بتیاں میدان سے نکل رہی تھیں، کبھی نیچے آ رہی تھیں، کبھی اوپر جا رہی تھیں، تو ہم خوفزدہ ہو گئے۔ بڑی بہن بولی کہ یہاں کوئی دوسری مخلوق ہے، آگے نہیں جاتے، بڑے راستے سے چلتے ہیں۔ ہم اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے اور تمام کہانی خالہ کو سنائی۔ ڈر کے مارے برا حال تھا، روح فنا ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہم کبھی نہیں بھولتے، اور یہ مخلوقات ہوتی ہیں، ان سے انکاری نہیں۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے ان سے پناہ میں رکھے، ان چیزوں سے، ان مخلوقات سے۔ اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی، میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔